ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اسی ناسخ التواریخ کتاب میں اس میں حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو. اب اس میں صاحب ناسخ التواریخ نے مولا علی شیر خدا کے جوابی خط کا ذکر کیا ہے. ان کے خط کا جواب بھیجا ہے آپ نے. ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، اگر اس خلافت کے انکار سے حضرت معاویہ کافر ہو گئے ہوتے، یہ بات میری سمجھ لیں، خطا پر تھے، ان کی خطا تھی، حق مولا علی شیر خدا کی طرف تھا. کسی کا خطا پر ہونا اور کسی کا کافر اور خارج از اسلام ہو جانا، ان دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وہ خارجہ سے سمجھا جاتا ہے اور کسی کو کافر، مرتد اور خارج از اسلام معاذ اللہ، اگر خارج از اسلام ہو گئے ہوتے تو مولا علی شیر خدا انہیں بار بار خط لکھ کر حجت قائم نہ کرتے. کافروں پر حجت قائم، جو خارج اسلام کو چھوڑ جائے اس کو بیعت لینے کے لیے نہیں کہا جاتا. یہ مسلمان ہی پر واجب ہے خلافت راشدہ کی بیعت. تو مولا علی شیر خدا ان سب کو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو مسلمان تھے کہ آپ پر میری خلافت واجب ہے اور میری بیعت واجب ہے. یہ کفار کو نہیں کہا جاتا، اور نہ اور کفار کو آپ نے یہودیوں کو نہیں کہا، خیبر کے یہودیوں کو نہیں کہا. جہاں جہاں یہودی آباد تھے، غیر مسلم آباد تھے، کوئی کافر مشرک کہیں بچ گئے تھے، کسی کو نہیں کہا مولا علی شیر خدا نے کہ میری بیعت اور میری خلافت تم پر واجب ہے. یہ مسئلہ ہی مسلمانوں کا ہے. یہ اتمام حجت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں. تو جب کوئی صحابی تھے اور مولا علی شیر خدا کے ساتھ اختلاف کے باوجود مسلمان رہے، خطا موقف کا خطا پر غلطی پر مبنی ہونا اور بات ہے، مگر مسلمان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابیت پر رہے. اس لیے ہم ان کی خطا کے باوجود زبان احتیاط میں بند رکھتے. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، حضور کی نسبت صحابیت کا حیا ہے. لیکن ہمارا خاموش رہنا اور نسبت صحابیت کا حیا کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا علی شیر خدا کے موقف اور ان کے موقف کو برابر جانتے ہیں. نہیں، مولا علی شیر خدا خلیفہ راشد تھے، ان کا موقف حق تھا، اور ان سے جھگڑا کرنے والے اور ان کی خلافت کو نہ ماننے والے، ان کا موقف غلط تھا. اب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو خط کا جواب دے رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی بات ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے ان کی تعریف کی، اور جواب میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ، وَكَانُوا فِي مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ عَلَىٰ قَدْرِ فَضَائِلِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ. اللہ کے ہاں جو ان کے منازل تھے، سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے منازل تھے، درجات تھے، وہ اسی طرح تھے جیسے اسلام میں ان کی فضیلتیں تھیں. فَكَانَ أَفْضَلَهُمْ كَمَا زَعَمْتَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْخَلِيفَةُ الصِّدِّيقُ وَخَلِيفَةُ الْخَلِيفَةِ الْفَاروق. اب یہ مولا علی شیر خدا کا خط ہے، یہ کسی کاتب نے یا کسی اور مؤلف نے شرح نہیں لکھی، یہ مولا علی شیر خدا کا ہینڈ ریٹن خط ہے، آپ کے کلمات ہیں. ابو بکر کو الخلیفہ الصدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الخلیفہ الفاروق فرما رہے ہیں. اب بات ختم ہو گئی. جب سیدنا علی شیر خدا خط لکھتے ہوئے ان کو خلیفہ الصدیق کہتے ہیں، آج مولا علی شیر خدا کی محبت کا دم بھرنے والا اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ ان کو کافر، منافق، جابر، غاصب، نو مسلم جیسے کلمات کہے اور اتنی زبان درازی کرے اور گندگی اپنے منہ سے نکالے، تو کیا اس کا کوئی مولا علی شیر خدا سے دور کا بھی تعلق رہ جاتا ہے؟ جن کو مولا علی شیر خدا الخلیفہ الصدیق کہتے ہیں، خلیفہ بھی مانا، الصدیق بھی مانا، سچا مانا، اور ان کو خلیفۃ الخلیفہ الفاروق، فاروق بھی مانا بین الحق والباطل،
اور خلیفہ کا خلیفہ، یہی اہل سنت کی کتب میں اس طرح آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم خود کو خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب تھا۔ صحابہ کرام جب پکارتے کہتے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ، نائب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب فاروق اعظم کا دور آیا تو کسی نے ان کو کہا خلیفہ، فرمایا نہیں، میں خلیفۃ رسول نہیں ہوں، میں خلیفۃ رسول اللہ، رسول کے نائب کا نائب ہوں۔ یہ ان کا تصور ادب تھا، وہی قائم کیا ہے مولا علی شیر خدا نے اصول، ان کو خلیفہ کہا۔ اور آگے سنیے، آگے وہ ذکر کر کے خط میں غالباً انہوں نے کوئی اپنی مثال دی ہوگی، حضرت امیر معاویہ نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کوئی مماثلت دی ہوگی، کوئی مشابہت، اپنی کوئی ایکویلٹی بیان کی ہوگی۔ یہ مولا علی شیر خدا کے خط سے معلوم ہو رہا ہے، چونکہ اس بات کو رد کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں مولا علی شیر خدا، وَلَعَمْرِي ذَكَرْتَ عَمْرًا، مجھے اپنی عمر کی قسم آپ نے جو بات کی ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی، مجھے اپنی عمر کی قسم۔ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ وَالصِّدِّيقُ فَالصِّدِّيقُ مَنْ صَدَّقَ بِحَقِّنَا وَأَبْطَلَ بَاطِلَ عُدُوِّنَا۔ آپ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے ملاتے؟ ابو بکر صدیق تو وہ تھے صدیق جنہوں نے ہمارے حق کی تصدیق کی اور ہمارے دشمنوں کے قول کو رد کیا، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ مولا علی شیر خدا تو سیدنا صدیق اکبر سے اس طرح سر تا پا راضی ہیں، سر تا پا راضی ہیں، اور کہہ رہے کہ صدیق فالصدیق من صدق بحقنا وابطل باطل عدونا، ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ہمارے حق کی تصدیق کی۔ اب مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ہمارے حق کو سچا مانا، اور آج تہمت لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر نے حضرت علی کا حق چھین لیا۔ کتنی متضاد باتیں ہو گئیں۔ مولا علی شیر خدا لکھ رہے ہیں کہ الصدیق من صدق بحقنا، جنہوں نے ہمارے حق کو سچ مانا، تصدیق کی، اور یہ الزام دینا کہ انہوں نے ان کا حق چھین لیا، کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنی بڑی تہمت ہوگی اور کتنا بڑا الزام ہوگا۔ یہ مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اب جو لوگ سامعین ہیں، جو ذاکروں کی اور ایسے مولویوں کی باتیں جو رافضی خیالات پھیلا رہے ہیں شیعہ حضرات میں، اور ان کے عقائد کو پراگندہ کر رہے ہیں، نفرتوں کی طرف لے جا رہے ہیں، امت کو تفرقہ کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ سوچیں کہ آیا ان ذاکروں کی بات کو مانا جائے جو مولا علی شیر خدا کو جھٹلا رہے ہیں بیٹھ کر معاذ اللہ؟ مولا علی شیر خدا ان کو الخلیفۃ الصدیق کہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابیں تو نہیں ہیں، ایک حوالہ بھی میں اہل سنت کی کتاب کا نہیں دے رہا ہوں۔ اب پرابلم کیا، لوگوں نے کو پڑھی ہیں یہ کتابیں؟ اب یہ تو آپ جاب کے دیکھیں آج کے زمانے میں جو یہ دعوے کرنے ان کے ہاں تو شاید یہ کتابوں کا وجود بھی نہ رہا ہو، الا ماشاءاللہ کم اہل علم کے ہاں جن کا شغف علم ہے رات دن۔ عامت الناس نے کہاں پڑھی ہیں؟ ان کو کس نے بتائے ہیں آج تک یہ حوالے جو میں پچھلے 25 26 27 گھنٹے سے بتا رہا ہوں؟ نہج البلاغہ کی عبارتیں کس نے پڑھ کے شیعہ ذاکر یا عالم نے بتائی ہیں؟ یہ شان ابو بکر صدیق میں، شان فاروق اعظم میں، شان عثمان غنی نے، شان خلفائے راشدین میں، خلافت راشدہ کے حق ہونے میں یہ خطوط کس نے ان کو آج تک بتائے ہیں؟ ان کو تو ایک بنا بنایا تصور زندگی گزر گئی، وہی بار بار سنا کے ان کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا رخ ہے حقیقت پر مبنی۔ جب اس طرح دیکھیں گے تو اعتدال کی طرف آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خفیہ ہاتھ ہیں امت میں تفرقہ پھیلانے والے، اہل سنت کو اہل بیت اطہار سے دور کرنے والے خارجی ہاتھ ہیں، اور اہل تشیع کو صحابہ کرام سے دور کرنے والے رافضی ہاتھ ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اور دونوں مخفی ایجنڈا رکھنے والے طبقات سے بچنا چاہیے، اہل سنت کو بھی اہل تشیع کو بھی۔ میری نصیحت ہے دونوں گھروں کے لیے۔ تو سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جس نے ہمارے حق کی تصدیق کی اور ہمارے دشمن کی قول کو رد کیا۔ وما انت والفاروق، انہیں معاویہ آپ اپنے آپ کو صدیق کے ساتھ مثال دیتے ہیں؟ اس کو کہا کہ صدیق وہ ہیں جو ہمارے حق کو مانتے تھے، ہمارے حق کی تصدیق کرتے تھے، ہمارے دشمن کو باطل گردانتے تھے۔ اور فرمایا آپ فاروق کے ساتھ مماثلت دیتے ہیں اپنی، وما انت والفاروق، آپ کہا اور فاروق کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فل فاروق من فرق بیننا و بین اعدائنا، فاروق عمر فاروق تو وہ ہستی تھے جنہوں نے ہمارے اور ہمارے دشمنیوں کے درمیان واضح فرق کر دیا تھا، جنہوں نے فرق قائم کر دیا تھا، حد فاصل ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے مابین، اس کو فاروق کہتے ہیں۔ آپ کی کیا مماثلت ان کے ساتھ؟ یہ مولا علی شیر خدا نے توصیف کی ہے سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہہ کر اور سیدنا فاروق اعظم کو الفاروق کہہ کر۔ یہ ناسخ و تواریخ ہے، مولا علی شیر خدا کا خط ہے، کسی مصنف کی بات نہیں ہے، تاریخ کا خط ہے لکھا ہوا، ان کے اپنے کلمات ہیں قلم کے، پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر یہی کتاب ناسخ التواریخ در احوالات حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں آگے صفحہ پر جا کر اسی کے اگلے صفحہ پر 147 پر، وہ 146 آگے چل کے لکھتے ہیں ترا با صدیق چه نسبت است چه صدیقان کس است که در حق ما سخن بصدق کند، اور پھر فرماتے ہیں ونیز ترا با فاروق چه مناسبت است چه فاروق آن کست که میان ما و دشمنان ما فرق داند گرداشت۔ اے معاویہ، آپ کی سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق تو وہ تھے صدیق جنہوں نے ہمارے حق کو پہچانا اور ہمارے حق میں سچی بات کی، اور آپ کی فاروق اعظم کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ فاروق وہ تھے جنہوں نے ہمارے درمیان اور ہمارے دشمنوں کے درمیان واضح فرق قائم کر دیا۔ مولا علی شیر خدا تو یہ کہیں کہ فاروق اعظم وہ تھے جنہوں نے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان فرق کر دیا، اور آپ فاروق اعظم پہ یہ تو مت لگائیں کہ فاروق اعظم وہ تھے جنہوں نے مولا علی شیر خدا کے جا کے دروازے توڑے اور علی شیر خدا کو اریسٹ کیا معاذ اللہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو شہید کیا اور تماچے مارے۔ خدا کا خوف کریں، توبہ کریں، اتنے بڑے ظلم اور جبر سے مرنا ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ مولا علی شیر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے ظالموں، میں فاروق کو اپنا وفادار بھائی کہتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ علی اہل بیت اور اہل بیت کے دشمنوں میں فرق کرنے والا فاروق تھا، اور میں عمر بھر یہ کہتا رہا ہمارے حق کی تصدیق کرنے والا صدیق تھا اور ہمارے دشمنوں کو جھٹلانے والا ابوبکر صدیق تھا، میں یہ کہتا رہا اور تم ان کو غاصب کہتے ہو اور عمر فاروق کو ہمارے اوپر ظلم کرنے والا بناتے ہو۔ عزیزان محترم، آپ فیصلہ کریں کہ مولا علی شیر خدا کی بات مانیں جو ان کے خط میں لکھی ہے، یا آج کے کہنے والے لوگوں کی تہمتوں اور الزامات کو مانیں؟ کون سچا ہے؟ یقیناً اصدق الصادقین مولا علی شیر خدا، سب سچوں کے سچے علی شیر خدا ہے، ان کی کہی بات پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد بات چونکہ وہی چل رہی ہے کہ منصوص نہیں ہے خلافت و امامت اور وصیت پر نہیں ہے، اب اگلا ریفرنس میں تفسیر قمی کا دے رہا ہوں۔ تفسیر قمی معروف ہے علامہ قمی کی، سورہ تحریم، یہ آیت کریمہ جو قرآن مجید میں ہے کہ من انبا کہذا قال نبانی العلیم الخبیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر قمی اس آیت کریمہ کے تحت آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو نسخہ چاہیں اٹھا لیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حفصہ کو رازدارانہ طریق سے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے بعد ابو بکر کو اور پھر اس کے بعد عمر کو خلافت ملے گی۔ یہ پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی بتائی۔ اس پر حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فقالت من انبا کہذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اس بات سے آگاہ کیا ہے مجھے رب کریم نے جو خبردار اور عالم ہے۔ یہ تفسیر قمی کا حوالہ ہے۔